بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بہت بہت شکریہ آپ کا ہماری ویڈیو کو دیکھنے کا، ہمارے پروگرام کو سراہنے کا اور ہمارے پروگرام پر اپنی رائے دینے کا۔ ناظرین، آج بہت ہی ایکسکلوسیو سٹوری ہے، اس لیے بہت امپورٹنٹ ڈسکشن ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارا ساتھ دیجیے گا۔ یقیناً آپ اس سٹوری کو سنیں گے اور یقیناً اس سے آپ کے شعور اور علم میں بطور پاکستانی شہری بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ ناظرین، سب سے پہلے آج ہم بات کریں گے اپنی سٹوری کے حوالے سے، ایکسکلوسیو سچویشن کے حوالے سے۔ اس وقت ناظرین پاکستان میں یوں تو پاکستان کی تمام تر آرم فورسز، جس میں پاکستان ایئر فورس، پاکستان نیوی اور پاکستان جو اس وقت دیگر فورسز بھی جس میں شامل ہیں، جس میں بہت سارے تمام فورسز کو بھی شامل کر لیا جائے، جس میں پاک آرمی بھی ہے اور تمام اداروں کو اگر شامل کیا جائے، یہ کسی بھی ملک یا ایون پاکستان کی سلامتی کی ضامن ہوا کرتی ہیں۔ ناظرین، یوں تو آپ نے کرپشن کی ہوش ربا داستانیں سیاست میں بھی سنی، عدلیہ میں بھی سنی اور سماج کے دیگر طبقوں اور پروفیشن میں بھی سنی، مگر بہت کم ایسا ہوا کہ جب آپ کو یہ داستانیں پاکستان آرمی کے اندر بظاہر سب نہیں مگر چند جرنلز کے اندر دیکھنے میں ملی۔ ماضی میں تو یہ کردار ناظرین مختلف حوالوں سے موجود رہے، جس میں جنرل کیانی، جنرل پرویز مشرف اور اس کے ساتھ ساتھ جنرل باجوہ جیسے لوگ جو سیاہ کار قسم کے لوگ تھے، جن کی وجہ سے جناب پاک آرمی پوری دنیا کے اندر اور پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر ہی سبکی کا سامنا کرنا پڑا۔ ناظرین، مگر نیوی کے حوالے سے بھی آپ نے داستان سنی، ایڈمرل منصور الحق کی داستان، اربوں روپے کے کک بیکس، مگر ہمیشہ پاکستان ایئر فورس ایک ایسا ادارہ رہا جن کو اس بات پر ہمیشہ فخر تھا کہ پاکستان ایئر فورس نہ تو پاک آرمی ہے نہ ہی پاک نیوی ہے، کہ اس کے اندر اس قسم کا پروفیشنلزم کی یعنی اس لیول پر پروفیشنلزم تھا جس پر ان کو تفخر تھا ہمیشہ۔ مگر اب یہ پروفیشن، اب یہ آپ اس فخر کی اس بات کو آگے لے کر بڑھیں تو یہ ختم ہو چکا ہے۔ ناظرین، کالا دھن ہے اور برس رہا ہے۔ کالے دھن کو کس طرح وائٹ کیا جا رہا ہے، افسوس کا مقام ہے، اس پر بات کریں گے۔ کرپشن حلال اور حرام کس طرح ہوتی ہے، یعنی کرپشن کو حلال کس طرح رنگ دیا گیا۔ $75 ملین کی منی لانڈرنگ یا $75 ملین کا آف شور کمپنیاں جو کہ لگ بھگ $85 ملین تک چلی جاتی ہیں، وہ کیسے بنائی گئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کک بیکس، منی لانڈرنگ، کرپشن کی جو تمام تر صورتحال ہے اس پر بات کریں گے۔ اور اس تمام تر صورتحال کا تعلق پاکستان کے ایک شہر کھاریاں سے کس طریقے سے جڑتا ہے اس پر بات کریں گے۔ اور اس تمام تر کرپشن کا سرخیل اعظم ایک ہی شخصیت ہے ناظرین، وہ ہے چیف آف دی ایئر سٹاف جناب ظہیر احمد بابر سدھو، ان پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارا ساتھ دیجیے گا، آج بہت ایکسکلوسیو گفتگو ہوگی اسی موضوع پر۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم اس چیف آف دی ایئر سٹاف جناب ظہیر احمد بابر سدھو پر بات کرنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں، ان کو لگ بھگ فروری 2019 کے اندر 2021 کے اندر اس وقت ان کو تعینات عمران خان صاحب نے کیا، مگر ان کی تعیناتی سے پہلے ان کا تعلق جس علاقے سے ہے اس علاقے پر کچھ آپ کو حاصل سے گفتگو بتاتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں، کیونکہ اس کرپشن کا بہت زیادہ تعلق اس علاقے سے بھی ہے جہاں سے یہ بلانگ کرتے ہیں۔ ناظرین، گجرات ڈسٹرکٹ جو موجودہ بڑے تھوڑے وقت میں مسلم لیگ کاف نے، پرویز الہی صاحب نے گجرات ڈویژن میں جسے تبدیل کر دیا، اس کی تحصیل ایک کھاریاں اور اس کا ایک نواحی قصبہ سدھ، جس کی اگر صورتحال جو علاقائی لوگ ہیں وہ بہتر جانتے ہیں، مجموعی طور پر اگر لوگ سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک نواحی علاقہ بھدر یعنی اس کے قرب و جوار میں یہ جگہ پائی جاتی ہے جس کا نام سدھ ہے، وہاں سے یہ صاحب تعلق رکھتے ہیں۔ یوں تو گجرات کی سرزمین انتہائی بہادر سپوتوں اور انتہائی قابل فخر شخصیات سے بھری ہوئی ہے، جس میں رحیل شریف صاحب بھی تھے، اس کے علاوہ دیگر بہت سے لوگ ہیں جس میں عزیز بھٹی اور شبیر شریف بھی موجود ہیں، جس میں اگر اہل قلم دیکھے جائیں تو طویل ہستیاں ہیں۔ بہرحال ہم اپنے بات کو مختصر اور اختصار میں لاتے ہیں، یہ اس گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں۔
ناظرین اس وقت ایک پیپر لیک کیا گیا ہے جو پیورلی جس کی بیس پر ہم بات کر رہے ہیں پاکستان ایئر فورس کے اندر سے کیا گیا ہے، پاکستان ایئر فورس کے ایک آفیسر کی جانب سے کیا گیا ہے اور ویل ڈاکومنٹڈ ہے، اور یہ اس آفیسر کی طرف سے کیا گیا ہے جو تمام تر صورتحال کو بخوبی نہ صرف جانتے ہیں بلکہ سمجھتے ہیں اور ہر طریقے سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ ناظرین سب سے پہلی چیز یہ ہے جو سدھو صاحب کے حوالے سے چیز ایک بتائی گئی جو صورتحال تھی، یہ ہے کہ ان کی پرموشن یعنی کہ ان کا چیف آف دا ایئر سٹاف بننا ہی غلط ہے۔ کس طرح غلط ہے؟ اس لیک پیپر کے مطابق کوئی بھی پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں چیف آف دی ایئر سٹاف بنا ہے تو وہ F-16 کا ٹرینڈ پائلٹ ہوتا ہے، اس کے ورکنگ آورز ہوتے ہیں جس کے اندر اس کے فلائنگ آورز اس میں انوالوڈ ہوتے ہیں۔ ناظرین اس وقت صورتحال یہ دیکھی گئی کہ کیفیت یہ ہے، انہوں نے 76 سال میں یہ پہلے چیف ہیں جنہوں نے کبھی بھی F-16 نہیں اڑایا۔ ناظرین ان کی مجموعی طور پر جتنی بھی ٹریننگ ہے وہ معراج تک تو ضرور ہے مگر F-16 میں نہیں ہے، یہ سب سے پہلی لیکنگ ہے۔ دوسری لیکنگ ناظرین جو ان کے ورکنگ آورز یعنی فلائنگ آورز جو ہونے ریکوائرڈ چاہیے کسی بھی چیف آف دی ایئر سٹاف کے، وہ بنیادی طور پر نہیں ہے۔ جب یہ صورتحال ہوگی کسی بھی جگہ پر، جب آپ پروموشنل کرائٹیریا بنائیں گے تو دو بنیادی چیزیں جب نہیں ہیں تو یہاں سے ابتدا ہوتی ہے اس کرپشن، اس 2 نمبری، اس 10 نمبری کی جو انہوں نے ہوش ربا داستان قائم کی۔ ناظرین اکارڈنگ ٹو دس سچویشن اگر آپ کبھی غور کریں ایئر فورس کا کردار فروری 2019 کے اندر بالا کوٹ سٹرائک انڈیا کے حوالے سے تھی، 1965 کی جنگ ہو، M عالم صاحب کا کردار ہو، تو ہمارا پرائڈ ہمیشہ سے پاکستان ایئر فورس رہا ہے۔ یہ ایک ایسا کٹنگ ایج تھا، اب کرپشن کی وجہ سے صرف ایج ہی باقی رہ چکا ہے جس کی وجہ سے ان سدھو صاحب کی کرپشن کی وجہ سے نیشنل سیکیورٹی بھی کمپرومائز ہونا شروع ہو چکی ہے۔ ناظرین اس وقت صورتحال یہ ہے جہاں کک بیکس لیے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جناب یہ چیف آف دی ایئر سٹاف بابر سدھو صاحب، ظہیر احمد بابر سدھو صاحب JF-17 بلاک جو اس وقت 3rd جنریشن کے تھا وہ بھی ڈیلے ہو چکا ہے ان کی وجہ سے۔ یہ پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے انتہائی چیلنجنگ سچویشن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پروجیکٹ فالکن F-16 ہے وہ بھی مکمل طور پر جس کو سپورٹ کرنے کے لیے، جس کو لاجسٹک سپورٹ، ٹیکنیکل سپورٹ ریکوائرڈ تھی، وہ بھی مکمل ڈیلے ہو چکا ہے۔ یعنی ایئر فورس کی جو ریڑھ کی ہڈی تھی وہ بنیادی طور پر ناظرین ڈیلے ہو چکی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ آپ کو بتاتے چلیں جب بات جیسے ہی آگے بڑھے گی ہماری گفتگو، ہماری ویڈیو طویل ہو سکتی ہے ناظرین، کیونکہ یہ تمام تر گفتگو ہم ذاتی بنیاد پر نہیں کر رہے، ٹیکنیکل بنیادوں پر کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ذہن میں رکھیے گا یہ ایئر فورس کے اندر سے لیک ہوئی گفتگو ہے۔ ناظرین ان کی تمام تر فیملی، ان کے تمام تر دوست، ان کے فیملی فرینڈز، یہ سب لوگ ترکی جاتے رہے، UAE جاتے رہے، وہاں پر سب نے جا کر پبلک اکاؤنٹس کھولے، بینک اکاؤنٹس مختلف کھولے، اور ان تمام بینک اکاؤنٹس کے اندر اکارڈنگ ٹو دس رپورٹ کہ منی لانڈرنگ کی گئی۔ ناظرین منی لانڈرنگ کے لیے C-130 جیسا طیارہ استعمال کیا گیا، اس طیارے کے اندر اور اسپیشل طیارے بھی استعمال کیے گئے جس کے اندر خصوصاً ویسے تو کبھی بھی فیملی یا دوست یا احباب الاؤ نہیں ہوتے، مگر سدھو صاحب نے اپنا ثوابدیدی اختیارات استعمال کرتے ہوئے اس کے اندر یقینی طور پر اپنے فیملی فرینڈز، اپنی فیملی کو اور دیگر ارکان کو لے کر گئے، اور بتایا یہ گیا ہے کہ بیگز کے اندر ڈفرنٹ ٹائمز میں ملینز آف ڈالر منی لانڈرنگ کی شکل کی گئی، اور وہ منی لانڈرنگ مختلف بینک اکاؤنٹس میں شفٹ کی گئی جو ترکی اور UAE کے بینک اکاؤنٹس تھے، اور ان کے ذریعے آف شور کمپنی بنائی گئی جس کے ذریعے 75 ملین سے 85 ملین ڈالر، 85 ملین ڈالر کے قریب جو رقم ہے مختلف جگہ ڈپازٹ کی گئی۔ یعنی جب ایک دفعہ تو بات ہم باجوہ صاحب کی سنتے تھے 12 ارب کی 2 نمبری، ان کے پاپا جونز کے پیزوں کی بات سنتے تھے، مگر اب ایئر فورس بھی پیچھے نہیں رہی۔ افسوس کا مقام ہے کہ غیور لوگوں کی سرزمین کھاریاں یعنی ڈسٹرکٹ گجرات کے اندر سے بھی
اس وقت غداران وطن، غداران ملت اور ننگے ملت، ننگے آدم ایسی شخصیات بھی نکل آئی ہیں، کہنے کو تو یہ جاٹ ہیں مگر یہ شودے ہی نکلے۔ اس سے بڑھ کر اور زیادتی اور ظلم کیا ہوگا، آگے آگے سنیے اور سر دھنیے۔ ناظرین، اس وقت صورتحال یہ ہے، ان کی بھرپور کوشش ہے کہ اپنے ایک بھائی کو پالیٹکس کے اندر ان کیا جائے۔ ناظرین، ان کا جس علاقے سے تعلق ہے یعنی سندھ بھدر سے کچھ قدم آگے، اس سے کچھ قدم آگے ہی کوٹلہ ایک شہر ہے جہاں پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک بہت پرومیننٹ شخصیت MNA ہیں جن کا نام آپ بخوبی جانتے ہیں، ہمیں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ کاف لیگ بھی کافی حد تک متحرک ہے، PTI کا یقینی طور پر ہر طرف دورہ ہی ہے۔ اس لیے بھرپور کوشش ہے سدھو صاحب کی کسی نہ کسی انداز میں پولیٹیکلی اپنے چھوٹے بھائی کو، اپنے بھائی کو ان کیا جا سکے، سسٹم کے اندر ان کیا جا سکے، پولیٹیکلی افیلیشن ان کی بنائی جا سکے اور انہی افراد کے ذریعے بنائی جا سکے تاکہ وہاں پر ان کا امپریشن بنے۔ ناظرین، اس امپریشن کو آگے بڑھانے کے لیے اگر آپ میں سے کچھ لوگوں نے کھاریاں شہر کا سفر کیا ہے، یقیناً لالا موسیٰ اور کھاریاں کنٹونمنٹ کے درمیان ایک جگہ آتی ہے جس کو بسم اللہ موڑ کہا جاتا ہے۔ اب آپ بسم اللہ موڑ سے جب اندر کی طرف، شہر کے اندر گاؤں کی طرف سفر شروع کریں تو بذریعہ آپ باہروال، ایک گاؤں کا نام ہے، یعنی اس سے پہلے آپ کو جہاں پر اس وقت نیو موٹر وے کی کنسٹرکشن جاری ہے، لیفٹ سائیڈ پر 2-3 جگہوں پر کئی ایکڑز پر مشتمل بلڈنگز بنتی ہوئی تقریباً اب بن چکی ہیں، تعمیرات مکمل ہو چکی ہیں، فنشنگ میں پروسیس جاری ہے، وہ دکھائی دے گی۔ ناظرین، وہ جو چیز بنائی گئی ہے اس میں پاکستان ایئر فورس کے آفس بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ایک ایئر یونیورسٹی بنائی گئی ہے۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، ایئر یونیورسٹی کی ہم بات کر رہے ہیں، ایک گاؤں کی سطح پہ بات کر رہے ہیں، کھاریاں کی سطح پہ بات کر رہے ہیں، ایک ریموٹ ایریے میں بات کر رہے ہیں۔ اسٹریٹجیکلی کھاریاں اتنا پوزیشنز نہیں بنتا، اسپیشلی جب ایئر فورس کی ہم بات کر رہے ہیں، وہاں پر ایئر یونیورسٹی بن رہی ہے، ایک میڈیکل کمپلیکس کو لانچ کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے نیشنل ایروسپیس ٹیکنالوجی پارک بنایا جا رہا ہے۔ ناظرین، نیشنل ایروسپیس ٹیکنالوجی پارک کی جہاں ہم بات کرتے ہیں جو کہ NASTP کے نام سے ہے۔ ناظرین، یہ تینوں بلڈنگ ایک ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹڈ ہیں۔ یہ تینوں بلڈنگز اگر دیکھا جائے تو یہ جناب ظہیر احمد بابر سدھو صاحب کی ذاتی ملکیت ہے۔ جناب ظہیر احمد بابر ایئر چیف سٹاف کی ذاتی ملکیت ہے، ایئر یونیورسٹی ہو اور نیشنل ایرو سائنس ٹیکنالوجی پارک ہو، میڈیکل کمپلیکس ہو۔ یہ چاہ رہے ہیں کہ آفٹر ریٹائرمنٹ جو 2024 میں ان کی ہونی ہے کہ وہاں پر بطور مناپلی ایک پاور ایلیمنٹ کے طور پر وہاں پر سٹ کریں اور یہ تینوں جو انسٹیٹیوٹ بنائے گئے ہیں یہ اپنے بھائی کے حوالے کیے گئے ہیں، یعنی مشترکہ طور پر یہ بھی چلا سکیں اور سیاست کو بطور دھندا، بطور کاروبار اپنے بھائی کو بھی آگے لے کر جا سکیں۔ ناظرین، یہ تو صورتحال اور یہ ان کی کیفیت ہے جو بنائی گئی ہے۔ وہاں کی جو عوام ہے وہ انتہائی سادہ، انتہائی پرخلوص، انتہائی محنت کش اور انتہائی خوبصورت قلب و ذہن کے مالک ہیں، مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ سندھ کے لوگ کاش کے اتنے سیدھے ہوتے۔ یقینی طور پر جاٹ بہت ہی خوبصورت قوم ہے، سیدھے بھی لوگ موجود ہیں، مگر ظہیر احمد بابر سدھو صاحب سیدھے نہیں ہیں۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں، اگر کوئی شخص جانا چاہے تو ہماری اسے دعوت عام ہے، تشریف لے جائے، انویسٹیگیٹ کرے، یہ تینوں چیزیں آپ کو اس جگہ پر ملیں گی۔ اب آپ کو بتاتے ہیں یہ کیوں بنائی گئی تینوں چیزیں، ان کا اگلا مقصد کیا ہے۔ ناظرین، یہ کس لیے ان کو کنیکٹیویٹی کی گئی؟ سب سے پہلے چیز یہ ہے جو اکارڈنگ ٹو دا ڈاکومنٹ ہے، انہوں نے ہر جگہ ایکسٹینشن دینا ایئر فورس کے اندر شروع کر دی ہیں۔ ایکسٹینشن سے ناظرین کیا ہوتا ہے کہ پروموشنل جو لائن ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، جس کا ڈیفینیٹ اثر یہی ہوتا ہے کہ جذبوں پر پڑتا ہے، کام کی کیپیسٹی پر پڑتا ہے، پروفیشنلزم پر پڑتا ہے، کیونکہ ہر امپلائی کی خواہش ہوتی ہے اس کی کیپیسٹی کے مطابق اس کو پروموٹ کیا جائے، مگر جب انڈیو ایکسٹینشن ڈفرینٹ پوزیشنز پر ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو پوری کی پوری لائن ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ اس دی گئی ایکسٹینشنز کے اندر جو لوگ ریٹائرڈ ہو چکے تھے، سدھو صاحب نے
विद इन एयर फोर्स एक अपनी फोर्स बनाने की भरपूर कोशिश की और वो इस कोशिश में कामयाब भी हो गए। इस कोशिश के अंदर उन्होंने सबसे पहले जिस वक्त जो सीनियर नोयत की जो चेंजेस थी, जो एक्सटेंशन थी, उनमें एवीएम नदीम साहब हैं जिनको जॉइंट स्टाफ बनाया गया। उसके साथ साथ एवीएम इमरान माजिद साहब हैं, उनको कुरंगी कराची के अंदर तैनात किया गया। एवीएम नदीम अख्तर साहब हैं, यानी ये कामरा के अंदर पाए जाते हैं। कामरा आप जानते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स का कटिंग एज है। कामरा पर अभी हम बात करेंगे। कामरा और खारियां का क्या कनेक्टिविटी सिद्धू साहब करना चाह रहे हैं, यहां से फिर करप्शन शुरू होती है। नदीम कादर साहब मिसाल हैं जिनको दोबारा से बनाया गया, दोबारा ये भी सुपरसीड हुए, यानी दूसरी बार सुपरसीड। आप अंदाज़ा लगाइए, एक एक्सटेंशन मिली और वो भी ख़त्म हुई तो उसके बाद दूसरी दे दी गई। तो ये किस चीज़ की अलामत है? या तो आपके पेशरो इस काबिल नहीं है, या आपने इस काबिल बनाए ही नहीं है कि वो आपकी जगह ले सके। अगर आपने काबिल बनाए हैं तो फिर इसका मतलब यकीनी तौर पर यही है कि आपका इरादा हमेशा कब्र में जब तक जाने से पहले तक अपने ओहदों पर कायम और दायम रहने का है। इसके अलावा ज़फ़र असलम साहब हैं जो डीजी वेलफेयर हैं। यहाँ पर आप करप्शन देखिए, ये फ़ज़ाइया का इस वक्त इन्हीं की एक ज़मीन पर प्लाजा बना रहे हैं जनाब। सब कमर्शियल प्लाजा है, कमर्शियल प्लॉट है, जो इनकी तैनाती यानी एवीएम है, इनकी सुपरविजन में बन रहा है। यानी ऑफिसर पाक फ़ज़ाइया के और कमर्शियल प्लाजा सिद्धू साहब के लिए बन रहा है, उनकी ज़मीन पर बन रहा है। अब आ जाते हैं नाज़रीन दोबारा उसी जगह बाहरवाल रोड के ऊपर जहां ये 3 इदारे आगे पीछे या खारियां के अंदर बनाए गए, जिसमें मेडिकल कॉम्प्लेक्स, एयर यूनिवर्सिटी, नेशनल एरोस्पेस टेक्नोलॉजी पार्क, जिसको उर्फ़े आम में, जिसको एब्रीवेटेड वर्ड में NASTP के नाम से जाना जाता है। नाज़रीन इनकी ख्वाहिश है नेशनल एरोस्पेस के इदारे को कामरा के साथ कनेक्टिविटी दी जाए। अब आप करप्शन को ज़रा बारीकी में समझिएगा, गूगल कर लें, कामरा का फासला देख लें, खारियां का फासला देख लें। कामरा तो समझा जा सकता है, सरगोदा समझा जा सकता है, मियाँ वाली की समझ में आती है, मगर यहाँ पर कैंटोनमेंट से हट के एक प्राइवेट जगह बनाकर, क्योंकि इनकी ख्वाहिश है कि कामरा के अंदर जो जो कुछ फ़ज़ाइया के हवाले से होता है, जो इम्प्रूवमेंट्स होती हैं और जो डेवलपमेंट्स होती हैं, उसका मुस्तकिल हिस्सा यहाँ पर लाया जाए। नाज़रीन एक बात जो सिद्धू साहब की कहना है कि मेरा इरादा अपने इलाके के लोगों को शऊर देना है, ये झूठ है, ये धोखा है, ये निरी बकवास है। इसका हकीकत से कतई तौर पर कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ये अपनी मिनापली और अपनी पावर के लिए ये सिस्टम और इदारा बनाया जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान ने तो कायम और दायम रहना है जब तक एयरफोर्स रहेगी, पाकिस्तान रहेगा, एयरफोर्स रहेगी, तो ये इदारा भी रहेगा। और ये मुस्तकिल ये वो भैंस पाल रहे हैं जो परमानेंट बच्चे देगी। नाज़रीन ये वो सूरत हाल बना रहे हैं अपने लिए, अपने भाई के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपनी नस्लों के लिए, और इसके लिए पाक फ़ज़ाइया की कुर्बानी दी जा रही है। इसीलिए एक्सटेंशंस भी की जा रही हैं, उनको अंदर सुपरसीड भी किया जा रहा है, अपनी कमर्शियल ज़मीनों पर प्लाजे भी तामीरात की जा रही हैं। नाज़रीन इसी तरीके से इनके एक और कमोडोर हैं एवीएम लियाकत साहब हैं, उनको भी एक्सटेंशन दे दी गई है। एक तवील दास्तान है, इंसान कहाँ से शुरू करे और कहाँ ख़त्म करे, सिवाय अफसोस के और कुछ भी नहीं कहा जा सकता। नाज़रीन इसके साथ साथ सूरत हाल इस वक्त ये भी बन चुकी है कि आपको बताते चलें, जिस तरीके से कामरा है, कामरा की प्रोडक्शन यकीनन आप समझ सकते हैं, प्रोडक्टिविटी है। अब एयरफोर्स के तमाम इंटीरियर ऑफिसर्स का कहना है अगर ये लिंक कर गई इस सिस्टम के साथ जो खारियां में ये बनाना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली कामरा की प्रोडक्टिविटी पर 100% फ़र्क पड़ेगा। और एयर एक्सीलेंस जो प्रोग्राम इस वक्त पाक फ़ज़ाइया का होता है नाज़रीन, एनुअल प्रोग्राम होता है, ये इनके आते ही 76 साल में पहली मरतबा मुकम्मल तौर पर डिले हो चुका है। यानी F-17 का 3rd ब्लॉक भी डिले, F-16 का भी डिले, और इस वक्त एयर एक्सीलेंस प्रोग्राम भी डिले हो चुका है। और एयरमैन एकेडमी जो इनका सिस्टम है जहां पर इन्होंने सब कुछ करना होता है, वो भी डिले हो चुका है। और सबसे बड़ी चीज़ आपको बताते चलें, जो मौजूदा इंटरम सेटअप के अंदर हमारे वज़ीर आज़म काकड़ साहब हैं, उनको जो इन्होंने एविएशन एडवाइज़र लगवाया है, वो भी अपना करीबी तरीन दोस्त को लगवाया है। ज़रा मिनापली को अंदाज़ा लगाइए, कंपनी के अंदर कंपनी
کمپنی چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. نام ان کا فرحت حسین ہے. اور یہ کیسی شخصیت ہیں، یہ جب جہاں جہاں رہے ان کی کرپشن، ان کی نیگلیجنسی، ان کی نان سینس مشہور زمانہ ہے اور زبان زد عام ہے. مگر فرحت حسین کو وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ لگا دیا ہے. خدا کی شان ہے. پھر 23 کروڑ کا ملک کس طرح چلے گا جن کا اسپیشل ایڈوائزر ایسا شخص ہوگا. آگے بڑھیے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ناظرین کہ اب یہاں پر بھی وہی سسٹم شروع ہو گیا پاک آرمی کی طرح کہ پاک فضائیہ میں بھی ایکسٹینشن دی جائے. لابنگ زبردست کی جا رہی ہے. 2024 میں ان کی ریٹائرمنٹ سے قبل ایسی فضا بنائی جا رہی ہے جس میں کوشش کر رہے ہیں سدھو صاحب کہ ان کو کسی طریقے سے بھی ایکسٹینشن دی جائے. یعنی دوسرا، اگر پاک آرمی میں ایکسٹینشن آرمی چیف لے سکتے ہیں، کیانی صاحب لے سکتے ہیں، باجوہ صاحب لے سکتے ہیں، تو یہاں پر کیوں نہیں لے سکتے؟ یعنی ایسی روش یہاں پر بھی شروع ہو چکی ہے. تیسری چیز، اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کوئی بھی ایئر چیف آتا ہے تو یقیناً وار کالج کے اندر اس کے لیکچر ضرور ہوتے ہیں. یہ ان کا سسٹمیٹک حصہ ہوتا ہے. آج تک انہوں نے کوئی ایسا لیکچر نہیں دیا، کسی طرح کا آج تک دورہ نہیں کیا، اور ایک ہی بات وہ کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے کھاریاں میں موجود جو پارک ہم نے بات کی اس کو اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو لے کر آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں. ناظرین جہاں پر نیشنل سیکورٹی ایشوز کا تعلق ہے اس پر تو بعد میں بات کریں گے. ناظرین سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جس طریقے سے ISI کام کر رہی ہوتی ہے اسی طرح نیویل بھی انٹیلیجنس ہوتی ہے، ملٹری انٹیلیجنس بھی ہے، اسی انداز میں ایئر فورس انٹیلیجنس بھی ہے. مگر یہاں پر بھی یہ کہا جاتا ہے ایئر فورس کی تمام انٹیلیجنس کو یہ کور کر کے ایک اپنی انٹیلیجنس بنا چکے ہیں. اس اپنی انٹیلیجنس کے اندر انہوں نے ایئر فورس انٹیلیجنس کے دیگر افسران کی گاڑیاں، ان کے گھریلو اور آفیشیل معاملات، ان کے تمام تر عہدے اور ان کے وٹ ایور جو بھی ان کی جاب ڈسکرپشن ہے، یعنی اس کے اوپر نظر ثانی رکھنا شروع کر دی ہے تاکہ یہ لوگ کوئی ایسی رپورٹ نہ بنا سکیں یا رپورٹ آگے نہ جا سکے جس سے ان کے ایکسٹینشن پلان یا یہ جو پلان یا سامراج بنانے کی تیاری کر رہے ہیں وہ کہیں سیبوٹیج نہ ہو جائے. آپ اندازہ لگائیے سسٹم کے اندر کس قدر کرپشن اور ڈیپ پینیٹریشن ہو رہی ہے. تو اس سے زیادہ کیا کہا جائے؟ جہاں پولیٹیشین 2 نمبر 10 نمبر یا 20 نمبر کرپٹ تھے، یہاں تو یونیفارم اور بوٹ والے بھی کرپٹ نکلے. 12 جماعت پاس، اور حالت یہ ہے جو بنایا جا رہا ہے اور جو کیا جا رہا ہے. ناظرین اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کا کرنے کا کیا کام ہے؟ اب ہم یہ تجویز دیں گے کہ گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے. سب سے پہلی چیز وائٹ پیپر ایشو کیجئے. دوسری چیز یہ ہے کہ جوائنٹ کمیٹی بنائیے جو انویسٹیگیٹ کرے ان تمام ایلیگیشنز کو، اور یہ بڑے سیریس ایلیگیشنز ہیں اور یہ موجود ہے اندر. پورا سسٹم اس بات کی گواہی دے رہا ہے. ہم نام لے کر بتا رہے ہیں، ڈیفینیٹلی جب نام لے کر بتا رہے ہیں تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ لوگ اور یہ چیزیں بھی ایگزسٹ کر رہی ہیں اور اس کے مطابق ڈیسیژن لیا جائے. مگر ہمیں پورا یقین ہے پاکستان آرم فورسز کے اندر کبھی بھی ایسا نہیں کیا گیا. اس کی سب سے بڑی اگزامپل آرمی تو موجود ہے ہی ہے. کبھی آپ یحییٰ خان کا کریکٹر پڑھ لیں جنہوں نے پاکستان توڑنے جیسی غلطی کی، ان کو بھی آج سلوٹ کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھ لیں نیوی کے ایڈمرل منصور الحق جیسے لوگ ہوں جو امریکہ کے اندر تو جیل کے اندر تھے اور ڈپریشن کے مریض تھے، مگر پاکستان لائے گئے تو فلائٹ کے اندر ان کا ڈریس بھی تبدیل کروایا گیا، ہیٹ بھی سر پر پہنائی گئی اور پاکستان باعزت اتارا گیا. یعنی پاکستان آرم فورسز دوسرے کو تو گریبان سے پکڑتی ہے بلڈی سویلینز کو، مگر آرم فورسز کی کسی آفیسر پر ہاتھ نہیں ڈالتی. اس لیے نہ تو وائٹ پیپر ایشو ہوگا نہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ہوگی. یہ ہمارا مطالبہ ضرور ہے مگر ایسا ہوگا نہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں گزشتہ دنوں میاں والی ایئر بیس پر حملہ ہوا ہے. میاں والی ایئر بیس پر حملہ ہوا جس میں بتایا گیا کہ خراسان یا TTP کے لوگوں نے کیا ہے، جس میں ڈیفرنٹ دہشت گردوں کو مارا گیا. یہ مسئلہ بھی ایکسٹینشن کی وجہ سے ہوا تھا. ناظرین ایکسٹینشنز اس کی بنیاد تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت ظہیر احمد بابر سدھو صاحب کی اس پروموشن کے اندر جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کا بنیادی طور پر ہاتھ ہے.
کس حد تک آتا ہے یہ آپ کو بخوبی سمجھ آئے گی۔ ان کا اپنا کریکٹر بھی آپ ذہن میں رکھیے، اب یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ انہوں نے کیسا پیش رو آگے کیا ہے، پھر یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ فیض حمید اور باجوہ جیسے لوگ کیا کرتے رہے، پاکستان اور اس کی 23 کروڑ عوام کے ساتھ کھیل گئے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں جس شخص کو وہ آگے لائے ہیں تو وہ کھلاڑی نہیں ہوگا، وہ اسی چیز کا کھلاڑی ہے، اسی طرح کا پلیئر ہے۔ ناظرین، اس وقت ان کی حالت تو یہ ہے کہ سدھو صاحب جب فرسٹ ٹائم اس وقت ایئر چیف بنے، اس وقت ان کے لیے ان کے گاؤں کے اندر ریڈ کارپٹ بچھایا گیا، یعنی ان کے اندر شو آف بہت زیادہ ہے، ان کے مزاج میں شو بہت زیادہ ہے۔ یعنی وہ شخص جس کا باپ سدھ گاؤں کے اندر زمین پر چلتا رہا، جس کا دادا زمین پر چلتا رہا، جب اس کو اللہ تعالیٰ نے کسی مقام اور مرتبہ دیا اور وہ ریڈ کارپٹ پہ چلنا اس نے شروع کر دیا، اللہ کی شان ہے، جانا تو اسی مٹی کے اندر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اب ان کی پروفیشنلزم میں زبردست فرق آ چکا ہے، یعنی وہ شو آف بھی ذہن میں رکھیے، آپ کو خود بخود سب باتوں کا پتہ چل جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اب آپ کو ایک بات اور بھی بتائیں کہ لاہور میں انہوں نے نیول کالج جانا تھا۔ آپ ان کا شو آف کا اندازہ لگائیے، جو ہارڈلی 5 کلومیٹرز پر ہے، گاڑی منگوا سکتے تھے، گاڑیوں پر بیٹھ سکتے تھے، مگر انہوں نے اسپیشل ہیلی کاپٹر ڈیمانڈ کیا، اس پر ان کو لے کر جایا گیا، صرف 5 کلومیٹر کا فاصلہ انہوں نے ہیلی کے اوپر طے کیا۔ یہ ہے ان کی پروفیشنلزم۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو بتاتے جائیں، میاں والی کے اندر جو اٹیک ہوا تھا، کچھ لوگ اس کے ڈیفرنٹ پوائنٹس بتاتے ہیں، 3 ہیں، 11 ہیں، 20 ہیں، 25 ہیں یا 30 ہیں، مگر میاں والی فیول جو ڈمپ تھا اس کو سب سے پہلے اڑایا گیا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلم ہوئی۔ اور یہ لیکس ناظرین ہم آپ کو جو بتا رہے ہیں، یہ پاکستان ایئر فورس کے اندر سے آ رہی ہیں، ہم بار بار وہی بات کر رہے ہیں۔ اور شودا پن جو بابر سدھو صاحب کا ہے وہ تو ہمیشہ سے تھا، ہے اور رہے گا، اور وہ دکھائی بھی دے رہا ہے ان کی تمام تر حرکتوں، عادتوں اور ان تمام تر ایفرٹس کو سامنے رکھتے ہوئے۔ ناظرین، اس وقت جو سب سے بڑی چیز ہے کہ دیکھا گیا ہے سم ٹائم ایوریج لوگ بھی اوپر آ جاتے ہیں ڈیو ٹو کمپیٹنسی، مگر اس وقت یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی کیوں نہیں ہوتی؟ اکاؤنٹیبلٹی کیسے ہوگی؟ اتنے حد تک منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، اور منی لانڈرنگ بھی پاکستان ایئر فورس کے اختیاروں میں ہو رہی ہے۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں، جہاں تک منشیات یا منی لانڈرنگ کا تعلق ہے، اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کراچی کے اندر بھی انڈیا کی 5 فلائٹیں اتر چکی ہیں۔ اس وقت تو وہ الزام زرداری جب مسلم لیگ اپنا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ پہ لگایا گیا تھا کہ بلینز روپیز کی منی لانڈرنگ کی گئی، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہر بات چھپائی تو جاتی ہے پاکستان میں۔ ان کا کیا کہیں گے؟ جیسے سبی کے اندر چند دن پہلے بھی کچھ آرمی کے اہلکار پکڑے گئے، جو آرمی کا نام لے کر کارڈ استعمال کر کے بطور میجر وہاں سے بھی سمگلنگ کے اندر انوالو تھے۔ یہ 1 یا 2 کیس ہیں جو سامنے آئے ہیں، مگر حقیقت اگر آپ جنرل میجر جنرل نصیر آرمی کے حوالے سے دیکھیں، اور فیصل نصیر کی ہم بات کر رہے ہیں، اور دیگر لوگوں کو دیکھیں جو جہاں پر ISI کے حوالے سے ڈیپوٹیشنز پر ہیں، وہاں پر تو کرپشن کی انتہا ہو چکی ہے، ہر لحاظ سے انتہا ہو چکی ہے، اور یہ ایسے نہیں ہو رہی چاہے افغانستان اور ایران کی سمگلنگ ہو۔ بہرحال ہمارا موضوع پھر ایئر فورس کی طرف آتے ہیں، تو یہ بھی پیچھے نہیں رہے، یہ بھی اپنے شعبے پن میں 2 قدم آگے بڑھ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین یہ ہے کہ ملٹری کو جب ملٹری نے بزنس بنانے کا سوچا تو ڈیفینیٹلی یہ ایک غلط حرکت تھی۔ انہوں نے کوا چلا اپنی چال، کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا، یہ وہ کیفیت ناظرین بن چکی ہے اس وقت ان کے ساتھ۔ اب حالت یہ ہے انہوں نے CIA یا امریکہ کی طرز پر بزنس تو کرنا شروع کیے، مگر ایک بات یہ ہے کہ نکالی پوری نہیں کی، نقل تو لگاتے ہیں مگر نکالی پوری نہ کر سکے۔ جب سے یہ لوگ بزنس کے اندر، DHAs کے اندر، سیمنٹ کے اندر، بینکس کے اندر، پلازاز کے اندر اور فرٹیلائزرز کے اندر گھسے ہیں، اب تو زراعت کے اندر بھی آرمی آ چکی ہے، تب سے ان کے اندر بھی یہ شوق اور یہ کیڑا پیدا ہو چکا ہے کہ ہم بھی اس طرف آئیں گے اور یہ کوشش کریں گے۔ بہرحال اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پیشہ ورانہ جو ترقی یا پیشہ ورانہ آپ کے اندر کیپیسٹی، پروفیشنلزم ہوتا ہے، اس پر زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اکثر ہم نے دیکھا ہے ناظرین، جب تک کوئی بھی شخص ہے آرمی کرنل لیول تک ہوتا ہے، وہ بہت اعلیٰ ہوتا ہے، بہت بہترین ہوتا ہے، انتہائی قابل ذکر ہوتا ہے، قابل فہم ہوتا ہے، ہائیلی پروٹوکول ہوتا ہے، ہائیلی پریسٹیجیس ہوتا ہے، مگر کرنل سے آگے آگے جاتے جب جس قسم کے آرڈرز دیے جاتے ہیں اوپر سے، اور ان آرڈرز کو کہا جاتا ہے کہ پورا کیجئے،
پھر اس کے نتائج جو نکلتے ہیں، کیسی کیسی چیزیں سامنے آتی ہیں، جہاں سے ملک کی سیکیورٹی کمپرومائز نہیں ہوتی، بہت کچھ کمپرومائز ہو جایا کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں، پھر اوپر کا اشارہ ہو، وہ فائلوں پہ دستخط ہوں، پھر وہ زبان، وہ قیام، وہ کلام، وہ سب کچھ بدل جایا کرتا ہے۔ بہرحال رپورٹس تو آ چکی ہیں، رپورٹس آ بھی رہی ہیں، اب محاسبہ کون کرے گا، اس وقت تک یہ سوالیہ نشان ہے سب سے بڑا۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اگر کسی اہلکار یا کسی وردی پہننے والے کا جب جذبہ، جب اصول، جب اس کی ہونے والی ڈیو پروموشن افیکٹ کرے گی، تو کیا اس کا جذبہ، اس کا اصول، اس کا یقین قائم اور دائم رہے گا؟ ایسا دیکھنا بہت مشکل ہے۔ ناظرین، اس وقت یہ ہے کہ اس حوالے سے بھی دیکھیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ پاکستان کی عوام کو بتایا گیا ہے۔ جب پاکستان ایئر فورس کا ایک ایسی شخصیت جو چیف آف دی ایئر سٹاف ہیں، وہ اس حد تک کرپشن میں ملوث ہوں، اس طریقے سے ہوں، تو پھر ہمیں یاد آ جاتا ہے ایک نشان حیدر راشد منہاس کو بھی دیا گیا تھا۔ اس بات پر دیا گیا تھا کہ اس کا جو استاد تھا، ڈیفینیٹلی آسان الفاظ میں وہ کمپرومائزڈ ہو چکا تھا، یعنی انڈین لابی کا حصہ بن چکا تھا، اس لیے اس نے طیارہ زمین کی طرف گرایا۔ اس بات پر بھی انہیں نشان حیدر دیا گیا۔ یہاں پر آپ کس کو نشان حیدر دیں گے؟ وہاں تو جو اس کا استاد تھا جس نے سپر سیڈ کیا تھا، یہاں تو پورے کا پورا سسٹم اور پورے کا پورا محکمہ ناظرین سپر سیڈ ہو رہا ہے۔ اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ راستہ ہے کہیں سے دکھائی ہی نہیں دے رہا۔ افسوس در افسوس، اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے ناظرین، کہ آپ کو بتاتے چلیں۔ اور اس صورتحال کے اندر جو ان کے اوپر سیریس قسم کے ایلیگیشنز لگائے گئے ہیں ناظرین، ان ایلیگیشنز کو اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ چکوال میں ایگریکلچر لینڈ ہے جو ان کو ہیوی قسم کی انہوں نے کور کی ہے۔ چکوال کے اندر ہم بات کر رہے ہیں، 3 گھر ان کے اسلام آباد میں ہیں، یہ پرسنل ایلیگیشن ان کے اوپر ہیں۔ F7 میں ایک گھر ہے جس کی تعمیر توسیع ہو رہی ہے، اور ساتھ ساتھ بینگ چیف آف دی ایئر سٹاف F7 میں اپنی کوٹھی کے دائیں اور بائیں انہوں نے 2 کوٹھیوں پر قبضہ بھی کر لیا ہے، باوجود اب ان کے مالکان کچھ کر نہیں پا رہے کیونکہ یہ طاقتور شخصیت ہیں۔ یعنی 3 گھر اور 2 قبضے کے ٹوٹل 5 گھر ہو گئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے پاکستان ایئر فورس کے اندر جو اس وقت ایئر کرافٹ کیریئر جو منگوائے جا رہے ہیں، جو سسٹم بنایا جا رہا ہے، جو کنگز ایئر ہے اور گلوبل 6000 ہے، اس کے اندر جو کک بیکس ہیں، یعنی جو وینڈر سے جو پرچیزنگ کی جا رہی ہے پاکستان ایئر فورس کی، وہ آپ بخوبی دیکھ سکتے ہیں۔ ہم اس بارے میں اگر کسی بھی سطح پر آپ نے کچھ سمجھنا ہو کک بیکس کس طریقے سے ہیں، تو آپ کو ایک مووی، ہندی مووی ہے، رستم کے نام سے ہے، اگر آپ اسے دیکھیں، یوں تو وہ مووی نیوی کے اوپر بنی ہوئی ہے، مگر باکمال 2 گھنٹے کی مووی ہے۔ آپ کو اس کے اندر نظر آئے گا کہ آفیشلز کس طریقے سے سپر سیڈ کرتے ہیں، کیسے چور راستوں اور پتلی گلی سے معاملات کو بناتے اور لے کر چلتے ہیں۔ بہرحال خاص الخاص کمپنیاں ہیں، ان کے ذریعے خریدا جا رہا ہے، انہی کے ذریعے سلپس بنائی جا رہی ہیں، اکاؤنٹیبلٹی ہے نہیں، پوچھے گا کون، کہے گا کون؟ جب ہیڈ آف دا ہاؤس یا ہیڈ آف دا جو آپ ادارہ آپ کا بنا ہوا ہے وہی خود کرپشن میں انوالو ہو، تو کون سوال اٹھائے گا، کب اٹھائے گا، کہاں سے اٹھائے گا؟ ناممکن سی بات ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ 75 سے 85 ملین ڈالر کی جو آف شور کمپنیاں بنائی گئی ہیں، منی لانڈرنگ کی گئی ہے، اور یہ اپنی اور فیملی کے لیے جو لگژری وہیکلز ہیں ناظرین وہ پرچیز کیے گئے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے ہم کس حد تک گر چکے ہیں۔ اور ان کا اگلا مکان جو ہے E9 جو ایئر ہیڈ کوارٹرز ہے وہ بھی ان کے پاس ہے، مگر اس کے اندر یہ خود نہیں رہتے، وہ رہائش انہوں نے اپنے بھائی کو لے کر دی ہوئی ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے جو رہائش گورنمنٹ نے ان کو دی وہ انہوں نے اپنے بھائی کو دے دی۔ سب نے باپ کا مال سمجھ کر اس ملک کو کھانا شروع کر دیا ہے، یعنی ذاتی استعمالات ہیں، گورنمنٹ فنڈز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اور ان کی حرکتیں ہیں۔ اور یہ تمام تر صورتحال کو آپ دیکھیں اور اس کو ذہن میں رکھیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے پاکستان کہاں جا رہا ہے۔ ہمارا بجٹ، ہمارا سسٹم، اور یہ اقربا پروری اور ایسے لوگ، ایسے تفاخر کے مارے ہوئے شدے لوگ اور فخر کرنے والے لوگ،
اور اپنے لیے زمین پر بلڈنگز بنانے والے اور اپنے ادارے جو کھاریاں میں موجود ہے اس کا کامرا کے ساتھ جوائنٹ وینچر بنانے کی کوشش کرنے والے، پورے ادارے کو تباہ و برباد کرنے والے، اور میڈلز کا عالم یہ ہے، ان کی تصویر آپ نے یقیناً دیکھی ہوگی، جتنے شولڈر اور سینے پر میڈلز ہیں، ہم حیران ہیں کہ انہوں نے ایسا کام کر دیا ہے کہ اتنے میڈلز لے لیے ہیں۔ دھوکہ ہے، دھوکہ ہے اور دھوکہ ہے، دھندا ہے پر گندا ہے، بہت ہی گندا ہے۔ افسوس کا مقام ہے، نہ صرف یہ اپنی وردی کو انہوں نے اس وقت داغدار کیا، بلکہ اپنی شہرت کو بھی داغدار کیا، اپنی پروفیشنل کیپیسٹی کو جو پہلے سے داغدار تھی اسے مزید داغدار کیا، اپنے بھائی، اپنے خاندان، اپنے دوستوں کو نوازنے کے چکر میں چند سکوں اور پیسوں کے لیے انہوں نے بھی وہی سوچا کہ اگر آرمی کے دیگر چند جنرل جو اربوں روپے کما رہے ہیں تو میں کیوں پیچھے رہوں۔ افسوس کا مقام ہے، سادہ افسوس ہے۔ بہرحال یہ ابتدا ہے اور اس کے بعد ہم اسی موضوع پر آگے بڑھتے رہیں گے، آپ کو بتاتے رہیں گے کہ ان کا وہ ادارہ کس طرح بن رہا ہے، زمین کیسے لی گئی، وہاں پر کس طریقے سے کھڑی کی گئی، اور حالت تو یہ ہے پاکستان ایئر فورس کے لوگ جب سپر انجینئرز بنے ہوئے ہوں گے جن کا کام انجینئرنگ نہیں ہے، وہ اس اداروں پر کھڑے ہو کے ان کی زمینوں پر کمرشل پلازاز بنائیں گے اپنے سپرویژن میں، تو دفاع کا کیا ہوگا، ایئر فورس کا کیا ہوگا، نیچے لوگوں کا کیا ہوگا، ان کا موٹیویشن لیول کیا ہوگا، ملک کا کیا ہوگا، دشمن پر ہماری کیا نگاہ ہوگی۔ اب دشمن کا کیا کہنا، یوں تو ہر چیز ویسے کمپرومائز ہو چکی ہے، سیاست سے لے کر سماج زبوں حالی کا شکار ہے، اس میں جناب چیف آف دی ایئر اسٹاف ظہیر احمد بابر سدھو صاحب ہوں، کہنے کو جو جاٹ ہیں، مگر اس وقت ان کا ایک ہی کام ہے، وہ اس وقت کھودنے میں لگے ہوئے ہیں، جہاں سے بھی پیسہ آئے، جس حال میں بھی ہے، جس انداز میں بھی ہے، فلائٹس کہیں بھی جا رہی ہیں، منی لانڈرنگ زور و شور سے ہو رہی ہے، زبردست طریقے سے ہو رہی ہے، کون پوچھے گا، کہاں پوچھے گا، اگر کبھی انویسٹیگیشن بھی ہوئی، آج جیسے میاں نواز شریف صاحب کا حال ہے، سب معاف کر دیا گیا ہے، کروا دیا گیا ہے۔ یہ بھی آپ دیکھ ہی رہے ہیں پاکستان میں کون سا قانون، کون سا دستور، کون سی عدلیہ، کون سا کتاب، کون سا آئین ہے، خدا پوچھے تو پوچھے، ورنہ انسان تو پاکستان میں نہیں پوچھ سکتا کسی کو۔ ناظرین، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اگلی ملاقات ہماری اسی سلسلے میں ہوگی، اس پر مزید تحقیقات کے بعد ہوگی۔ بہت بہت شکریہ ہمارا پروگرام دیکھنے کا اور اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ السلام علیکم۔